سے کہا آپ کے چچا حضرت عباس بھی ہیں. حضرت عباس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرما کر کہا چچا جان وہ جو جنگ میں آنے سے پہلے چچی جان کو جو پیسوں کی تھیلی دی تھی وہی دے دو. حضرت عباس پکارتے ہیں کیسے معلوم تم کو؟ تم مدینے میں ہے میں مکے میں تھیلی دیتا ہوں. تو پکار کر کہتے ہیں کہ تم اللہ کے سچے نبی ہو, تم کو علم غیب آتا ہے. اور پھر میرے عزیز دوستو بزرگوں وہ واقعہ بھی آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی گرفتار ہو گئے, ابو العاص جو اسلام نہیں قبول کیے. وہ اپنی زوجہ کو حضرت زینب شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجائے کہ فدیہ ادا کرو. تو انہوں نے ایک ہار اپنا بھیجایا. جب وہ ہار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں دیکھا, حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی, رقت, آنکھ سے آنسو نکل گئے اور فرمایا کہ کیا کوئی یہ ہار زینب کو واپس لوٹا دے اور اس قیدی کو بھی چھوڑ دے, کیونکہ وہ ہار ہماری امت کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضرت زینب کو شادی کے تحفے میں دیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ سے اتنی محبت کرتے کہ جب ہار کو دیکھا بی بی خدیجہ کا تو رقت طاری ہو گئی. اور کون بی بی خدیجہ؟ کون بی بی خدیجہ جس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو 20 نوکرانیاں آپ کے پاس تھیں, دولت تھی, سب سے دولت مند تھی مکے میں, سب رسول اللہ اور اسلام کی تبلیغ کے لیے بانٹ دیا. ایک وقت ایسا آیا کہ کوئی کام کرنے والی نہیں تھی اور بی بی خدیجہ ان پر اللہ لاکھوں سلام, وہ کھانا پکا رہی ہے. کھانا پکا کر جب لے کر آتی ہیں تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے خدیجہ جبریل امی آئے ہیں اور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ تم کو سلام بھیجتا ہے, اللہ تم کو سلام بھیجتا ہے. بی بی خدیجہ پر اللہ نے سلام بھیجا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, بی بی خدیجہ نے اسلام کے لیے بڑی مصائب اور مشکلات اٹھائی. جب بی بی خدیجہ کا وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں ایک رسول کی زوجہ ہوں, نہیں معلوم کہ میں نے پورے حقوق ادا کیے نہیں کیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کر کہا کہ نہیں, تم اس دنیا میں میری بیوی تھی اور جنت میں میری بیوی رہو. یہ محبت ہوتی ہے. سنو دنیا کے مردوں, دنیا کے شوہروں, سنو دنیا کی بیویاں, سنو یہ محبت ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ مدینے میں, اور آپ کو معلوم بی بی خدیجہ کی 2 مرتبہ شادی ہوئی تھی, 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی تھی, 2 بیٹے تھے حالہ اور ہند. ان کے بیٹوں کا نام حالہ اور ہند تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں دوپہر میں آرام فرماتے تو کسی کی مجال نہیں ہوتی, بلکہ سوء ادب تھا کہ کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا تھا. نہ بی بی عائشہ, نہ صدیق اکبر, نہ فاروق اعظم, نہ شیر خدا علی, نہ ذوالنورین حضرت عثمان, کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی. بی بی خدیجہ کے فرزند شہزادے خدیجہ حضرت حالہ مسجد نبوی میں آتے ہیں اور پکار کر پوچھتے ہیں کہاں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز پہنچتی ہے, اٹھتے اور کہتے میرا حالہ آ گیا, میرا حالہ آ گیا, میرا حالہ آ گیا. بتاؤ کیا کوئی اس طرح کی محبت کرتا ہے؟
آقا فرمائے میرا حالہ آ گیا، میرا حالہ آ گیا۔ دنیا والوں سبق حاصل کرو، سیکھو۔ اور ایک مرتبہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا بی بی خدیجہ کا نام لیتے ہیں، اتنا نام لیتے ہیں کہ وہ تو آپ سے عمر میں بھی بڑی تھی، 15 ایئرس، اور میں آپ کے سامنے ہوں، آپ ان کا نام لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ فرماتی امت کی ماں، چہرہ سرخ ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ سے آنسو روا دوا ہو گئے اور فرمایا کہ عائشہ، جب مصائب کا وقت تھا، جب خدیجہ میرے ساتھ تھی، آج راحت کے دنوں میں تم میرے ساتھ ہو۔ ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ مروی حدیث کی کہ ایک خاتون آتی ہے، ضعیف خاتون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلاتے ہیں، چادر بچھاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، خوب اس سے بات کرتے ہیں، خوب بات کرتے، وقت دیتے ہیں، اور پھر جاتے وقت اس کو تحفہ دے کر بھی جاتے ہیں۔ بعد میں بی بی عائشہ امت کی ماں پوچھتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون تھی؟ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، یہ خدیجہ کی مکے کی سہیلی تھی، تو جب کبھی وہ ہمارے گھر کو آتی تو ہم اسی طرح اس سے بات کرتے، اس سے محبت کرتے، اس کو جاتے وقت تحفہ دیتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اپنے بیوی کے سہیلیوں سے محبت کرنے کی سنت ہے۔ آج کا معاشرہ کیا ہے؟ بیوی کی فکر نہیں، بیوی کی سہیلی کیا کرے۔ آج سے 2 دن پہلے ہمارے قریبی دوست نے مجھے فون پر کہا کہ اسد صاحب بہت تکلیف میں ہوں۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا میرا بڑا داماد میری بیٹی کو پلر نمبر 150 کے پاس رات کے 12 بجے نشے کی حالت میں موٹر سائیکل پر چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اسد صاحب، میں رات کے 12:30 بجے میری بیٹی فون کرتی ہے۔ اب سوچو کہ آپ باپ ہیں، رات کے 12 بجے آپ کی بیٹی بولتی ہے کہ ابا فلاں ویران جگہ پر میرے ظالم شوہر نے نشے کی حالت میں مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ کیا بیتی ہوگی اس باپ پر، کیا بیتی ہوگی اس باپ پر۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کپڑا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے جسم کا کپڑا ہے، اور کپڑے کا کام کیا ہے؟ دھول سے بچانا۔ کپڑے کا کام کیا ہے؟ جب جسم پر پہنتے ہیں تو علماء نے لکھا کہ گناہوں سے بچانا، دھبوں سے بچانے کا مطلب کیا ہے کہ بد کرداری سے بچانا۔ اور یہ موصوف نشے کی حالت میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، یاد رکھو کل تم باپ بنو گے، کل تم صاحب اولاد ہو گئے۔ آج تم ظلم کر رہے، کل اگر تمہاری بیٹی سے کوئی کرے گا تو جب میں سنا تو مجھے سر میں درد شروع ہو گیا، کیونکہ اللہ نے مجھے بھی اولاد دی ہے۔ مجھے لگا کہ کوئی میری بیٹی سے ایسا کر دیا۔ میرے عزیز دوستو، میں حضرت زینب کی تمام، حضرت خدیجہ کبریٰ کے واقعات آپ کے سامنے رکھا ہوں، حضرت رقیہ کا واقعہ سامنے رکھا ہوں۔ اپنی بیویوں سے اچھا برتاؤ کرو، اچھا پیش آؤ۔ دنیا کا سکون، گھر کا سکون اسی میں ہے کہ جس گھر میں میاں بیوی ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، جس گھر میں شوہر بیوی کی عزت کرے گا، اس سے محبت کرے گا، اور بیوی اپنے شوہر کی عزت کرے گی اور اس کا خاص خیال رکھے گی، اور شوہر بھی اس کا خاص خیال رکھے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تیسرا ہے موضوع، وہ یہ ہے کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز میں بہت واقعات ہو رہے ہیں۔ مجھے کئی فون آتے
اور لوگ مجھ سے کہتے کہ اسد الدین اویسی ظلم ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اسد الدین اویسی گھروں کو توڑ دیا جا رہا ہے، دکانوں کو توڑ دیا جا رہا ہے، اسد الدین اویسی ہمیں برباد کر دیا جا رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم کو ڈر ہو رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہم کو فکر ہو رہی ہے۔ میں آپ تمام کے درمیان میں ٹھہر کر کہہ رہا ہوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھو، اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھو۔ کیوں حوصلے اور ہمت کو بلند رکھو؟ کیونکہ اللہ قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں فرما رہا ہے، نہ غم کرو نہ ڈرو، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ اللہ سورہ آل عمران میں فرما رہا ہے، نہ غم کرو نہ ڈرو، تم اعلیٰ ہو، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ اور اللہ سورہ آل عمران کی آیات نمبر 199 میں ترجمہ علماء نے کیا کہا کہ اے ایمان والو صبر کرو، صبر کرو اور ڈٹ جاؤ، جب ظالم سے مقابلہ کرو اور کمر بستہ ہو جاؤ، جب دین کی خدمت کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ تم کو کامیاب کرے گا۔ اور پھر اللہ سورہ عنکبوت میں فرما رہا ہے، ان لوگوں سے ہم سے اللہ مخاطب ہے کہ جن کو ڈرایا جا رہا ہے، جن کو دبایا جا رہا ہے، جن کو کچلا جا رہا ہے، جن کی دکانوں کو توڑا جا رہا ہے، جن پر لاٹھیاں برسائی جا رہی ہیں، جن پر تلواریں برسائی جا رہی ہیں، اللہ سورہ عنکبوت میں کہہ رہا ہے کہ میری راہ میں جو لوگ مشقتیں اٹھاتے ہیں، میں ان کے لیے راستے کھول دوں گا۔ جو میری راہ میں مشقتیں اٹھاتے ہیں، میں ان کے لیے راستے کھول دوں گا، راستہ نہیں، راستے کھول دوں گا۔ تو کیا کریں گے؟ صبر بھی کریں گے، ہمت سے کام کریں گے، کمر بستہ رہیں گے اور اللہ سے ڈرتے رہیں گے تاکہ ہم کو اپنے مقصد میں کامیابی ملے۔ اور اللہ کی راہ میں مشقتیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ راستے کھولے گا۔ غم نہیں کھانا ہے، ڈرنا نہیں ہے، ہم ہی غالب ہوں گے اگر ہم مومن ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ۔ اب لوگ بولیں گے انہیں تقریر تو بہت اچھی کرتا ہے، بھڑکاؤ بھاشن دے دیا ہوں، بلکہ میں تو اسمائل کر کے بول رہا ہوں۔ سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے، اور شاید یہ جملہ بھی ہو سکتا ہے یا نہیں بھی ہو سکتا ہے، سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے، عقل مند کو اشارہ کافی ہے، مگر آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ، ہاٹ ٹاپک پہ آ گئے نا ابھی۔ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اپنے ہمتوں کو بلند رکھیے، مایوس مت ہوئیے۔ اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اتار چڑھاؤ آتے زندگی میں، ہمتوں کو بس ہونے مت دو۔ اور تمہارے اور ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ کیا ہے ہمارے پاس طاقت؟ بتاؤ، کیا طاقت ہے؟ دولت ہے؟ نہیں ہے۔ اقتدار ہے؟ نہیں ہے۔ کیا دولت ہے؟ کیا طاقت ہے؟ ایمان کی طاقت ہے۔ اور اس کے بعد علماء کرام نے کیا کہا کہ جب مصائب اور مشکلات آتی ہیں تو یہ سورہ عنکبوت کی آیات کی تفسیر جو میں نے پڑھی،
علماء کرام نے کہا کہ جو اللہ کی راہ میں مشقتیں کرتے اللہ ان کے لیے راستے کھولتا ہے. تو اس کے لیے کیا ہے کہ دولت ایمان اور یقین، دولت ایمان اور یقین پیدا کرو، اللہ سے رجوع ہو جاؤ. یاد رکھو طاقت قوت کام میں نہیں آتی، کام میں دولت ایمان اور یقین کام میں آتی. اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا یقین محکم عمل پہم، نہیں یقین محکم عمل پہم، جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی شمشیریں. شاید بیچ میں ایک جملہ کھا گیا میں. عمل پہم یقین محکم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں مردوں کی شمشیریں. یقین محکم رہو، پوری یقین رکھو کہ اللہ مدد کرے گا میری. ایمان تو ہے مگر یقین رکھنا ہے کہ اللہ مدد کرے گا اور کرے گا میرا رب. اور اگر کوئی بولے گا کہ کھرگون میں مدھیہ پردیش میں 22 گھروں کو توڑ دیا گیا، سچ ہے، مسلمانوں کے گھروں کو توڑ دیا گیا. سیدھوا میں 13 گھروں کو توڑ دیا گیا، سچ ہے، توڑا گیا. یہ بات سچ ہے کہ وسیم شیخ نامی ایک شخص ہے، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، اس کی دکان کو توڑ دیا گیا پتھر پھینکنے کے الزام میں. یہ بات بھی سچ ہے.